مالاوا سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے کوئی جہان سخی کنگال نہیں ہوندے یہ ایسا ہی نہیں انہاں دا خاندان انہاں تے ناز کردا ساڈے گھر وچ کوئی یہ ایسا ہی ہے یار عظمت والا بندہ بیڑے چ ہوے نا تے ناز ہوندا سارے گھر والے اس گھرانے دی میں تینوں کی عظمت سناواں جنہاں دے بیڑے سارے عظمت والے نے جڑے بیڑے وچ میرا جملے دی قدر کریا جو جنہاں دے بیڑے علی بھی ہوے تے نبی بھی ہوے انہاں دی عظمت نوں میں کی بیان کراں جنہاں دے بیڑے سارے عظمت والے سارے عظمت والے اس بات ہے جی بول کے کہندا اللہ اللہ نبی گھرانا یہ گھرانا بڑا البلا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا بڑا البلا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے سانو اپنی اولاد نال پیار ہوندا سبحان اللہ وہ بڑا ظالم ہوتا ہے جنہوں اپنی اولاد نال محبت نہ ہو پر رب کعبہ دی قسم ابن رسول تے کھا کے کہنا انہاں کسی نو اپنی اولاد نہ پیار نہ جنہاں محمد نو اپنی اولاد نہ جنہاں قبری والے اپنی اولاد نہ پیار فرما دے میرے آقا علیہ السلام نے مدینے دے بچیاں نو کدے کدے فرمانا بچو میں دوڑنا جڑا بچہ محمد نو پہلے ہاتھ لاوے گا میں محمد نو اینیاں کھجوراں دے گا حضور نے دوڑنا بچے نے میرے نبی دے پیچھے دوڑ کے کسی حضور دا دامن پکڑ لینا کسی لتاں نو جب کسی حضور دے موڈے تے چڑھ جانا کسی حضور نو لٹا کے اوپر لیٹ جانا اے جڑا لوکاں دے بچے نال جڑا پیار کردا او اپنے پتراں نال کتنا کردا ہو او نبی اپنے پتراں نال کتنا پیار کردا دیوبندیہ دے پیشوا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب امداد المشتاق وچ لکھدے نے کہ ہندوستان وچ ایک بہت بڑے عالم دین سی انہاں دا نام سی مولوی قلندر علی مولوی قلندر علی اس پائے دے عالم دین سی کہ ہر رات خواب وچ حضور دی زیارت نصیب ہوندی سبحان اللہ اللہ سارے دے نصیب وچ کرے سبحان اللہ آپ ایک دن کلاس وچ بچے نو پڑھا رہے ایک بچے نے منہ تے تھپڑ ماریا بچہ سیداں دا سبحان اللہ تھپڑ تے مارے ساری رات سوتے رہے پر اج کملی والے خواب وچ نہیں آئے سارا دن رو گیا گزر گیا اگلی رات جلدی لیٹ کے کہ سونا آوے گا نوجوانوں رات دوسری بھی گزر گئی حضور نہیں آئے جدو تیسری رات بھی گزر گئی کہ مولوی قلندر علی دی دوڑے کدے کسی ولی کو کدے کسی صاحب دل کو کدے کسی حضوری والے کو جاندے تے جا کے عرض کردے نے پوچھو کملی والیاں آوندا کیوں نہیں کسی نے آکھیا مولوی جی ہن ایتھے گل نہیں بنی مدینے تو ٹر جاؤ مدینہ تے یبادی تے گلی وچ ایک عورت ایک مجذوبہ بن گئی سنے او دا ڈائریکٹ نبی نال رابطہ مولوی قلندر علی ٹرے ٹرے مدینہ تے یباد چلے گئے اسے عورت کے قدم پکڑ کے کہنے لگے پوچھ کملی والے آوندا کیوں نہیں عورت کہنے لگی وے مولوی قلندر علی نالے نبی دے پتراں نو مارنا نالے نبی دیاں زیارتاں منگنا آپ دیاں چیخاں نکل گئیاں نبی کریم دے روضے تے آ کے روندے نے عرض کردے نے کملی والے میں تے تیری اولاد دا غلام مینوں نہیں پتہ بچہ سید آوندا رو رو کے عرض کردے نے کملی والے سونے معافی دے دے بڑے دل نبی کریم دے روندے رہے مدینے دے سیداں دے قدم چوم دے ایک دن عورت سامنے آئی کہنے لگی وے مولوی ادھر آ سبحان رسول اللہ فرما دے نے اشارے والے بیٹھے آ اگے سنیا نبی میں
جاگ دے نبی وقت آئی اولاد رسول ان ہنل پیار کریے کملی والا بڑا پیار کرتا میں تو ہنو کدی کر سناوا بغداد شہر ایک سیدزادہ بغداد کی گلی پھر گئی آج 3 دن گزرے نے سیدزادے میں بہاڑی نہیں ملی گھر وچ بچیاں اج 3 دن دے فاقے دے نال بچہ صبح آکھے نا بابا شام کو میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا یا کھلونا لے کے آنا جب شام کو بابا گھر آوے بچے باپ نے چہرے وال نہیں ویکھدے بچے باپ نے ہاتھ وال ویکھدے میرا بابا کیا آج 3 دن گزرے وہ بغداد دیاں سیدزادیاں بچیاں اپنے باپ دے ہاتھ وال ویکھدیاں بابا روز خالی ہاتھ آج بابا وعدہ کر کے آئے نے کہ آج کچھ نہ کچھ کھاون نہیں کر کے آواں شام ہو گئی آج دہاڑی پھر ادھر سورج ڈوبتا جاوے ادھر سیدزادے دا دل ڈوبتا جاوے آج گھر گیا تو بچیاں نو منہ کھڑا بکھا نوجوانوں جدو شام ہوگی نا دیکھو منادی کرنے والا قریب تو گزرے اعلان کر رہا ہے کہ بادشاہ دا شہی پہلوان جنید بادشاہ نے اعلان کرائے کہ جڑا جنید نے کشتی کرا کے کر کے انہوں ہرا دے گا انہوں منہ منگیا انعام دیتا جاوے گا سیدزادے نو خیال آیا ہار تے میں جانا وے پر کشتی کرا بادشاہ ہارے نو بھی کچھ نہ کچھ تے دے سیدزادے پاک بادشاہ دے دربار میں چاہے جنید اتنا بڑا پہلوان ہے وقت رستم بادشاہ دے تخت دے اوپر دے نال بیٹھ دے بادشاہ دا مساق جدی سفارش کر دے انہوں وزیر بنا دے بادشاہ نے اپنے پہلوان دے مان دے نام بڑا سیدزادہ سامنے کھلو کی کہہ لگا بادشاہ تینوں اپنے جنید تے انہیں مانے تینوں لیانا ذرا اکھاڑے تے میں کچھ نہیں کرا بادشاہ نے آکھے تھے بڑے بڑے رستم کو کہتے اس جنید دے سامنے نہیں ٹھہر دے جا یہ پہلوان تیری ہڈیاں توڑ دے گا سیدزادہ کہہ لگا بادشاہ تگڑا بیک کے لڑیے نا تے ماڑا بیک کے لڑیے نا میدانہ وچ انسان دے جسم نہیں دل لڑ اتنا نہ دے اتنا اپنے پہلوان کے قیامت کھڑے جنید اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے بادشاہ ہونی کشتی ہوگی اج میں دیاں ہڑیاں پسلیاں توڑ دے انہیں میں نے چل بغداد دی گلیاں اعلان ہو گیا کہ شاہی کشتی ہوگی سارا بغداد شاہی اکھاڑے جو اپڑایا جنید اکھاڑے دے اندر جڑے ویلے لنگوٹا کر کے آئے نا تے بغداد دے لوگ انہوں ڈھونڈ رہے نے کیڑا جڑا جو جنید کا مقابلہ کرے گا تو بلا پتہ سید جدو اکھاڑے جایا نا لنگوٹا کر کے تو لوگ ہنس پڑے لوگ ایک دوسرے نے کہنے لگے آج تو 2 منٹ کشتی ختم ہو جانی جنید نے ہڈیاں پسلیاں توڑ دے لوگ بڑی ذوق دے نال کشتی ویکھن آ گئے جڑے ویلے دونوں پہلواناں نے ایک دوسرے دے ہاتھ ڈالے سیدزادے نے ویکھیا میں بڑا کمزور ہاں سیدزادے نے کن وچ آکھیا جنید میں پہلوان نہیں نہ تیرے نبی دا پتر جنید میں سیدزادہ میں پہلوان کوئی نہیں اج دن دل گزر میری بچیاں نے کھاتا کچھ نہیں جنید کدے ہار جاویں تیرا جاندا کچھ نہیں میرا کم بن جاندا جنید کدے ہار جاویں اج مینوں انعام ملنا قیامت نو نہ کولو تینوں انعام لا کے دیواں گا جنید نو خیال آیا زندگی جتدا رہا پر سیدزادے کولو ہار جاواں میرا نبی راضی ہو جائے گا جنید نے سید نو چکے سینے تے بٹھا لیا بادشاہ کہنے لگا نا میرے پہلوان کا پاؤں پھسل گیا دوسری باری کشتی کرائی گئی پھر جنید ہار گئے تیسری باری کشتی کرائی گئی پھر جنید ہار گئے انعام دے کے بادشاہ نے سید نو توڑیا جنید نو محل چ بلایا پوچھا کیوں ہارے آئے جنید کہنے لگے بادشاہ میں کوئی یزید نہیں جڑا سید سے ظلم کراں میں کوئی شمر سے نہیں جڑا سید دے سینے تے بیٹھ جاواں بادشاہ نے اینو جنید نو گھر بھیجیا ادھی رات تک جنید نو نیند نہ آوے اج
سارے پیران دے پیر غوث پاک نے، جنید بغدادی غوث پاک دے بھی پیر نے. چاہے مرتبہ کتوں لیا جائے آکے سیدہ دا بکر جنہیں سمجھ آئی ہو بولو چاہتا بولو سبحان اللہ. جنہیں سیدہ دا بکر جنہیں کرے اولاد رسول اللہ احترام. ایک بہت بڑے تابعی گزرے حضرت ربیع بن سلیمان. یہ واقعہ حضرت ربیع بن سلیمان دے متعلق کی کتاب وچ لکھیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ ہے جی سارے تھک تے نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو. بولو سبحان اللہ. تھوڑا بولو چاہو. میں 5 گھنٹے کا سفر کر کے رات میں آزاد کشمیر میں پارٹی خدمت اجے میں 12 بجے فیصل آباد بھی پہنچنے ہیں. صبح جمعہ بھی جمعہ پڑھ کے پھر میرا بڑا طویل سفر ہے. تو میں کوشش کر رہی ہوں بھائی میں مولوی ہوں، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں، اپنی مرضی نال اچھا چپ کرو تقریر میں نو کر دیو بس چپ کرو تو آپ ہی شروع کرو. حضرت ربیع بن سلیمان اللہ کے بہت بڑے بڑے گزرے. آپ فرماتے ہیں میری بڑی دل دی تمنا سی میں حج کر کے آواں، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے آواں. فرماتے ہیں میں ساری زندگی تھوڑی تھوڑی پیسے جمع کرتا رہا. جدو حج جو کے پیسے جمع ہو گئے قافلہ حاجیاں دا ٹریا میں بھی نال ٹر کے پیدل سفر ہوتے سفر آپ فرماتے ہیں میں ٹریا قافلے دے نال جا رہا. ایک شہر جو ساڈا پڑاؤ ہویا، قافلہ رکیا، لوگ اپنا اپنا سامان خریدنے واسطے بازار گئے. آپ فرماتے ہیں میں بھی بازار وال ٹریا کوئی سامان خرید کے لے کے آواں. اچانک رستے چ دیکھا کہ ایک مردہ جانور ہے. ایک برقع پوش عورت ہے جو اس مردہ جانور کا گوشت ہوتا ہے. حیران ہوئے کہ عورت قریب آ کے کہنے لگے بی بی تینوں نہیں پتا کہ مسلمان مردار نہیں کھانے، مردار حرام ہوتا. پردہ دار بیوی نالے روٹی تے نالے گوشت جانور مردے دا اتار کے کہنے لگی تینوں اے مسئلہ تے پتہ ہے کہ مردار حرام ہے. تینوں اے نہیں پتا جدو بھوک نال انسان دی جان نکلدی ہوئے تے شریعت کہندی اس ویلے مردہ بھی حلال ہو جاتا. آپ فرماتے ہیں میں اس طرح جو میرے کلیجے کسے سٹ لگا. فرماتے ہیں بی بی نے دردناک گفتگو کیوں کر رہی تو کون ہے؟ تو بی بی نالے گوشت اتاری تو نالے رو کے کہنے لگی میں سید زادی سید زادی بیاں کی بیوہ بھی. ابھی کئی دن گزرے نے میری بچیاں نے کھاتا کچھ نہیں اور میری بچیاں بھی موت دا بنا قریب آگے تے میں بچیاں نو بہلاون واسطے بازار آئی تے مردہ جانور وکھیا تے خیال آیا کہ بچیاں واسطے مردہ جانور ہی لے جاؤ. کچھ تے میری بچیاں کھا دے. ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے خیال آیا تو حج کرن چلے اتھے نبی دیاں دھیاں مردار کھان والیاں ہو گئیاں نے تے منہ محمد نو کیڑا جاتے کملی بارے نو کیڑا منہ جا کے بھی کھجرے. آپ فرماتے ہیں وہ سید زادی پردہ دار خاتون میں ہاتھ جوڑ کے رکھنی تھی حضور تو سی اتنے جاؤ یہ مردار لے کے نہ جاؤ گا کچھ کرنا. فرماتے ہیں عورت کے جڑے گھر گئی میں اس گھر کا نشان رکھ کے بازار آیا. بازار فرماتے ہیں میں تھیلا آٹے دا خریدیا، گوشت خریدیا، مسالہ جات خریدیا. پھر خیال آیا کہ سارا کچھ میں خشک سامان لے کے چلے کہ بچیاں نو بھوک تھوڑی لگی. فرماتے ہیں میں تیار کھانا علیحدہ خریدیا. ہوٹل تے جا کے فرماتے ہیں میں روٹیاں تے سالن بھی خرید کے لیا کے جڑے پیسے میرے حج والے بچ گئے وہ آٹے والے تھیلے دے وچ رکھ کے آٹے والا تھیلا بند کیتا. اس سامان اٹھا کے فرماتے ہیں میں سارے جا کے سید زادی سے دروازے چ رکھوا دیا. دروازہ کھٹکا کے میں دوڑ کے چھپ گیا. فرماتے ہیں میں چھپ کے دیکھا کہ وہ عورت خاتون باہر آئیاں وہ آٹے دا تھیلا پکڑ کے اندر لے گئی. دروازہ بند ہو گیا. آپ فرماتے ہیں اپنے قافلے چ واپس آ گیا. ان حاجیاں دا قافلہ ٹریا. حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میری چیخاں نکلتی ہیں ساری عمر اڈیکا کردا رہا. حج دا موسم آئے گا حج کر کے اپنے آقا دی بارگاہ وچ حاضری پیش کر کے آواں گا. ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں قافلہ ٹر گیا میں ودا کر دیتا. فرماتے ہیں حاجی چلے گئے میں اسے شہر وچ رک گیا کیڑا منہ لے کے اپنے پنڈ جاواں. لوکاں کہنا حج کرن گیا سی واپس
واپس آ گیا ہے. فرماتے ہیں میں اسے گاؤں میں ہی رک گیا. حاجی چلے گئے کئی مہینے کے بعد جدو حاجی حج کر کے واپس آئے. فرماتے ہیں اسے گاؤں والے نے حاجیاں دے قافلے کا استقبال کیتا. نبی پھلاں دے ہار لے کے حاجیاں دے گلے چ پہنا رہا. جیڑا بھی حاجی آندا مینوں رونا تے مبارک دینا او حاجی مینوں مبارک دیندا ہے. پہلے حاجی نے مینوں ہار پہنایا نام حج دی مبارک دیتی. او کہن لگا تینوں بھی مبارک آوے ربیع بن سلیمان اس باری تو تے میں طواف کٹھیاں کیتا ہے. دوسرا کہن لگا ربیع مبارک ہوے حجر اسود نو کٹھے چوم دے رہے ہیں. ایک کہن لگا ربیع مبارک ہوے صفا مروہ دی سعی کٹھے کر دے رہے ہیں. ایک کہن لگا مبارک ہوے نمازاں کٹھیاں پڑھ دے رہے ہیں. ایک کہن لگا مبارک ہوے ربیع سوار کملی والے دے روزے تے اساں کٹھیاں حاضری دتی. ایک آ کے مبارک دے کے حاجی نے نو تھیلی پکڑائی. ایک کہن لگا ربیع بن سلیمان یہ 10,000 دینار ہے جڑا کعبے دا طواف کردیاں تو مینوں پھڑایا سی. فرماتے نے میں حیران میں تے گیا ہی نہیں لوگ مینوں مبارکاں کیوں دے رہے. فرماتے نے حاجیاں دا روندا گھر آیا. رات ویلے اکھ لگ گئی کملی والے خواب کے اندر آ گئے. میرے آقا نے فرمایا ربیع بن سلیمان تم مندا کیوں نہیں حج کر کے آیا. اج کی کملی والے میں تک گیا ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا ربیع بن سلیمان میری بیٹی دا حیا کیتا تو تے ایک حج دی گل کرنا ہے. فرمایا اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے قیامت تک ہر سال تیری صورت لے کے فرشتہ حج کرتا ہی رہے. یا محمد یا ساری رات ہم کریں گے نبی کی بات ساری رات ادب کرے نبی دی اولاد نہ میرا نبی انہوں نے پیار کردا لے چلا پیرے بابو دا دربار اتر. تسی یہ دو ہولا بھی بولو 131 والے تو میرا گزارا پھر بھی ہو جاتا. میں نے رات آزاد کشمیر والے بڑی سبحان اللہ دے دیتی ہے الحمدللہ میں نے اجے فیصلہ آبادی ہے بابا دے دیں گے. اور تساں بھی روند نہ مارو تو چا بولو سبحان اللہ. ہاتھ تساں پھر نیچے کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے جوش جذبے نہ بولو سبحان اللہ. اگلے سال تک 131 دیا فضامہ سبحان اللہ گونج دیا رہنا انج بولو سبحان اللہ. عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ یہ بڑا مٹھا جرم پیش فرمایا. آپ ہی رجاعت فرما دے میں علم پڑھیا جوہر آیا نہیں بنے دے جڑے ہون ذات کمی کامل باہو پامیں مرگے وچ مدینے وہ لوگ ہی مقام کے مکہ میں لے گئے کوئی ورلیاں موتی لاتا تو جڑے ادب رسول کر گئے تھے ادب آل رسول کے اصحاب رسول کر گئے ادب ہی تے دین اللہ کے محبوب نے اپنی اولاد نال اتنا پیار نوجوانوں نے دیا صورتاں بھی نبی ورگیاں تے سیرت بھی نبی ورگیاں
امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو میں ویر ایک باری حج کرن مدینہ تو مکے ود جا رہے ایک کھلے میدان چاہے کہ امام حسن امام حسین نے فرماون لگی یار حسین بھوک لگی اس کہتی بھائی جانو ککھاں دی کھلی نظر آ رہی اجازت ہوئے تو کچھ کھاواں دی لے کے آؤں فرما دو میں ویر کٹھے چل رہے دروازہ کھٹکایا کہ مائی وڈی دی جی باہر آئی امام حسن فرماون لگے اما جی اسی مدینے دے مسافراں کعبے دے حاجیاں کچھ کھاون دی مل جائے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 26 حج پیدل فرمایا اب پیدل حج کر دے سن لوگ سواریاں تے جانا تے آپ نے پیدل جانا لوگ سواریاں تو اتر جانا کہنا حضور تسی سواری تے بیٹھ جو اسی پیدل تے آپ نے فرمانا تسا سواریاں تے بیٹھ جاؤ اساں پیدل چل کے حج کرنا اپنی عادت بنا لے فرمایا میں نے پیدل چل کے جانا دی بار کے زیادہ مناسب پیدل چل کے جاندے سن امام حسن حج کر دروازہ کھٹکایا مائی باہر آئی نہ کہ آپ فرماؤں لگے مائی کی مسافرہ کو کھاما جو مل جائے ان مدینے والے بھی کسی مہمان نوازی بچنی ہوئے تو وہ آج بھی کدے رمضان المبارک دا ایک روزے دی افطاری مسجد نبی کر کے آؤ اتنی مہمان نوازی کر دے آج بھی حضور دے پرانے دی تھے اس دور وچ حضور دی مہمان نوازی پتہ نہیں کیوں کیتی ہوئے جڑے آج بھی نبی دے پرانے انہیں جو سنبھال دے مائی رون لگ پئی رو کے تے آسمان وال ویکھ کے کہن لگی ربا کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جانا دے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بیٹے او سونے میں بڑی غریب ہوں میرے گھر کھاون دے کچھ نہیں تے معاف کریا امام حسن فرماوا لگے اما جی اساں خالی نہیں جانا ایک پانی دا پیالہ پلا دو مائی خوش ہو گئی تے کہنے لگی کہ دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ تے بکری دا دودھ چوک لے کے آؤ دودھ پی کے جایا مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی ادا امام حسن نے پی لیا ادا امام حسین نے پی لیا دوویں ویر ٹرے مائی دی آنکھاں وچ اثر آ گئے رو کے کہن لگی بیٹے سونے میں جاندی وری دس جاؤں کیڑی ماں دے لالو میں کیڑے باپ دی اولاد تے کدے ملن نو دل کرے کتھے آواں امام حسن مڑ کے فرماون لگے اما کدے ملن دل کرے مدینے آ جائیں ادھر ادھر نہ جاویں محمد دا بیڑا پوچھ گیا پتہ سی محمد دے گھر والے تو میں ویر حج کر کے مدینے واپس آیا عرصہ گزر کے ادھر امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی گلی وچ پھر دیاں ویکھ لیا مائی وڈیری مائی نہ پہچانیا مگر امام حسن پہچان لیا مائی نو گھر لیا کہ بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کرتے رہے ایک دن مائی کہنے لگی میں منڈیا مینوں میرے گھر بھی جان دے امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درہم عطا فرمایا 1000 بکری لے کے جدو مائی دروازے کھل گئی تھی امام حسن فرمان لگے اما جی ذرا ٹھہرو ایتے میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ حسین بھی دوستا پیتا آؤ نہ کل بھی حصہ لے کے دے مائی نو لے کے امام حسین دے گھر امام حسین نے بھی بڑی خدمت تواضع کی تھی مائی ٹورن لگی تھی امام حسین نے بھی 1000 بکری تے 3000 درہم دے کے نا تے مائی دے کانے چ فرماوا لگے اما جے بڑا ویر 3000 نہ دیندا تے میں بہت دینے اور ہن ویر تو زیادہ نہیں دینے کہ تیرے بڑے ویر دی بے ادبی نہ ہو جاوے میں 300 واسطے دیتے مائی جے ویلے دیراں تے دینا اور بکریاں لے کے ٹردی جا رہی مدینے دی جو جو نکلن لگی مڑ کے کہن لگی وینا دن خدمتاں کردے رہے ہو پھر سچی پوچھو میں پہچانیا کوئی نہیں کون امام حسن رو کے فرمان لگے اما دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہے اسی تو تیرے محمد دیاں قیامت آ لے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا جنت بھی نام لے کے جانا سبحان اللہ اساں بول جانا ہے اساں بولنا انہاں دی سیرت بھی نبی ورگی انہاں دی صورت بھی صورت ہے نا رب کعبہ دی قسم ہے جو نانے ورگی رفتار بن کے اپنی ماں زہرا دے حجرے جو نکل دے سن انج لگدا سی ویکھن والے نے جویں موقع دی پہاڑیاں تو آمنہ دا چل پیا چڑھدا ہے ویکھن والے نے انج لگدا جویں آمنہ دا چل چڑھ صورت ہے ہی نبی ورگی امام حسن کا دروازہ کھٹکا آپ نے پوچھا کون
جی منگتا ہے فرمایا تیرا 2 گھڑیاں ٹھہر میں دیکھا کچھ دیمت ہی ہے. آپ نے دیکھا 50,000 درہم دا نا ڈھیر لگا کمرے کا 50,000 درہم. مقتل فرمان لگے اندر ہی آ جا. اندر آیا فرمایا اپنی چادر بچھاؤ نے چادر بچھائی 50,000 درہم بیچ رکھ کے فرمان لگے جانا ہے. سبحان اللہ. تو سانا بولیا جی تو سب بولیا جی نا سبحان اللہ. تو ساتھ 8 دن بعد جمعے والے دن صبح جمعہ نا کہ مسجد دی جھولی تے 10 روپے پانے ہوتے 20 باری سوچ گئے. میں کہتے ہیں وہ دی گل سنا رہے جڑا منگتے نو 50,000 درہم دے کے فرمایا جاستا رہی ہے. سبحان اللہ. ہر چیداری صرف کن در راہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا. مگتا اٹھاوا لگا تو دو پیسے نہیں چکے گئے. فرمائے اتھے رکھ جب بازار میں دہاڑی تے مزدور لے کے آیا پیسے چک کے تیرے گھر چھوڑا. تو 2 مزدور لے کے آیا وہ سارا دن لگے رہے تے پیسے چک کے گھر چھوڑ کے شام ہوئی تے جدو منگتا گھر وٹ پڑیا تے آپ فرماوا لگے یار انہاں مزدوراں نوں دہاڑی نہ دیوی دہاڑی بھی میں دیواں گا. منگتا دروازے چ گیا تے آپ فرماوا لگے یار جاندا جاندا مینوں معاف نہیں کر جاندا. تے منگتا مڑ کے کہنے لگا سونیا معافی او منگدا جڑا کچھ نہ دے تے کینا دے کے پھر معافی مانگ لے. فرمایا دینا تے ہے سی 2 طرح محمد آواں معافی تے پیا مانگنا او جڑا تینوں 2 گھڑیاں دروازے چ کھلار کے انتظار نہیں سی کرا رہے سی. انہاں دی صورت بھی نبی ورگی سیرت بھی نبی ورگی. آج میں گڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دیتے ہیں مالا والا سخی گنگا